بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 290 ہے، جس کا عنوان ہے باب صفت الاذان۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ فبی قال حدثني ابو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد واسحاق بن ابراهيم قال ابو غسان حدثنا معاذ وقال اسحاق اخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني ابي عن عامر الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن ابي محذورة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين زاد اسحاق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اذان سکھائی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، اور حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ اور حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اور اسحاق نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ زیادہ کیا ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو غسان المسمعی مالک بن عبد الواحد البصری ثقۃ، دوسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، تیسرے ہیں معاذ بن ہشام البصری، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی ہشام بن ابو عبداللہ ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں عامر الاحول، چھٹے ہیں مکحول الشامی ثقۃ فقیہ، ساتویں ہیں عبداللہ بن محیریز، اور 8ویں ہیں حضرت ابو محذورہ القرشی الجمحی المکی رضی اللہ عنہ، مشہور مؤذن صحابی ہیں۔ ان کی تفصیل آگے ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو جمح سے تعلق رکھنے والے مکہ کے مشہور صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ مؤذن ہیں۔ آپ کے نام کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے آپ کا نام اوس، بعض نے سمورہ اور بعض نے سلمہ یا سلمان ذکر کیا ہے۔ آپ کے والد کا نام معیر یا عمیر تھا، جن کا سلسلہ نسب قریش کی شاخ بنو جمح تک پہنچتا ہے۔ آپ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی۔ حضرت زبیر بن بکار فرماتے ہیں کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور بلند آواز کے مالک تھے۔ آپ کی آواز کی اسی شدت اور بلندی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور خوش طبعی اور تعجب کے فرمایا، تیری آواز کی بلندی دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں تیرے پیٹ کے نیچے کی کھال پھٹ نہ جائے۔ یہ جملہ دراصل آپ کی اذان میں موجود اس سوز اور طاقتور آواز کا اعتراف تھا جو پورے مکہ میں گونجتی تھی۔ اس حدیث کے الفاظ اللہ اکبر کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اکثر نسخوں میں اذان کے آغاز میں تکبیر صرف 2 بار منقول ہے۔ البتہ امام ابن حمام اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ صحیح مسلم ہی کے بعض دیگر طرق اور ابو داؤد اور نسائی کی صحیح اسانید میں یہ تکبیرات 4 مرتبہ مقرر ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ سمیت جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اذان کے شروع میں 4 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ثقہ راوی کی طرف سے کلمات کی یہ زیادتی مقبول ہے، اور مکہ مکرمہ میں اسی طریقے پر عمل رہا جس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ بعض علماء نے اس تکرار کی ایک خوبصورت حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا یہ پیغام چاروں سمتوں کے لیے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کے ظاہر اور اہل مدینہ کے تعامل کی بنیاد پر صرف 2 بار تکبیر کہنے کے قائل ہیں۔
کیونکہ ان کے نزدیک اہل مدینہ کی روایت سنت کو زیادہ بہتر طور پر واضح کرتی ہے۔ لفظ اللہ اکبر کی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ کوئی اس کی عظمت اور بڑائی کی حقیقت کو پا سکے۔ وہ ہر اس نقص سے پاک ہے جو اس کی شان جلال کے لائق نہیں۔ علم لغت کے اعتبار سے یہاں اکبر کا استعمال مبالغے کے لیے ہے، یعنی اللہ کی کبریائی اس انتہا پر ہے جہاں اس کا کوئی شریک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابن حمام کے نزدیک اللہ کی صفات میں اکبر اور کبیر ہم معنی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے ہیچ اور چھوٹی ہے اور حقیقی بڑائی صرف اسی کی ذات کے لیے خاص ہے۔ حدیث کے الفاظ ثم یعود سے مراد اذان میں ترجیح کا عمل ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ کے مطابق ترجیح یہ ہے کہ مؤذن شہادتین کو پہلے دھیمی آواز میں کہے اور پھر دوبارہ انہی کلمات کو بلند آواز سے دہرائے۔ اذان کے اس طریقے کے بارے میں ائمہ کے مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ترجیح سنت ہے اور اسے اختیار کرنا بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ترجیح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی اذان یعنی بغیر ترجیح کے یہ اصل سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ترجیح اور اس کا ترک دونوں ہی سنت سے ثابت ہیں، البتہ ترجیح کو چھوڑ دینا آپ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اسی طرح تھی۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر مزید تحقیق پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترجیح اس بنیادی اذان میں ثابت نہیں ہے جو فرشتے نے خواب میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور نہ ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس اذان میں تھی جو وہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 5 وقت دیا کرتے تھے۔ اگرچہ بعض روایات میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف بھی ترجیح کی نسبت کی گئی ہے، لیکن ان کی اسناد میں عبد الرحمن بن سعد جیسے راوی موجود ہیں جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، لہذا ترجیح صرف حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں صحیح طور پر ثابت ہے۔ احناف کے نزدیک ترجیح پر عمل کرنا مباح ہے، البتہ اسے ترک کرنا اولا ہے اور اس کا کرنا کراہت تنزیہی کے زمرے میں آتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی ایک خوبصورت توجیہ پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ کلمات کہنے کا حکم اس لیے دیا ہو کیونکہ انہوں نے پہلی بار کلمات کو اس طرح بلند اور کھینچ کر ادا نہیں کیا تھا جیسا کہ آپ علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع اور اپنی آواز کو بلند کرو، یوں یہ تکرار کسی مستقل سنت کی بجائے اس وقت کی تعلیمی ضرورت تھی۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان میں کلمات کو دہرانے والی روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ کے علاوہ بقیہ تینوں ائمہ صحاح نے جید اور مضبوط سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد جب اسلام قبول کیا تو اس سے قبل وہ اسلام کے مخالفین میں شامل تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی تو شہادتین کو بار بار اس لیے دہرایا تاکہ وہ ان کے دل میں راسخ ہو جائیں اور ان کے وہ مشرک ساتھی بھی سن لیں جو ان کلمات سے نفرت کرتے تھے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور پختگی کے لیے کلمات کو دہرایا تھا، اس لیے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے اسے مستقل اذان کا حصہ سمجھ لیا اور یوں ان کے نزدیک اذان کے کلمات کی تعداد 19 ہو گئی۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ اگرچہ ترجیح والی اذان پر اہل مکہ کا عمل رہا ہے، لیکن احناف اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو اہل مدینہ کا معمول تھا اور جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مشہور اذان سے ثابت ہے۔ اصول فقہ کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب دو مختلف طریقے سامنے آئیں تو اس طریقے کو ترجیح دی جاتی ہے جو بعد میں مستقل معمول بن گیا۔ اسی تناظر میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اذان کی مشہور اور متواتر روایات میں ترجیح موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو تکرار نظر آتا ہے وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تعلیمی مشق تھی تاکہ نو مسلم صحابے کو الفاظ یاد ہو جائیں، مگر سننے والے نے اسے اذان کا باقاعدہ رکن سمجھ لیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان کا قصہ یہ ہے
کہ ایک مربع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر ایک صحابی نے اذان دی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اپنے کچھ دیگر ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے اور ان سب نے بھی مل کر نقل میں مذاق کے طور پر اذان کہنا شروع کر دی. حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مذاقاً اذان کی نقل اتاری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سن لی. آپ نے ہمیں اپنے سامنے طلب کیا اور پوچھا تم میں سے وہ کون ہے جس کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی؟ سب ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کر دیا. آپ علیہ السلام نے باقی سب کو رخصت کر دیا لیکن مجھے روک لیا اور حکم دیا اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو. حضرت ابو محذورہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا حکم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن تعمیل ارشاد میں کھڑا ہو گیا. پھر آپ علیہ السلام نے خود مجھے اذان کے کلمات سکھائے. پہلے آپ علیہ السلام نے 4 بار تکبیر اور پھر 2 بار شہادتین کہلوائے. اس کے بعد آپ نے میری آواز کی تاثیر بڑھانے کے لیے فرمایا ارجع فمدد من صوتک، یعنی دوبارہ لوٹاؤ اور اپنی آواز کو خوب بلند کر کے کہو. پھر میں نے شہادتین دوبارہ کہے اور اذان مکمل کی. جب میں اذان دے چکا تو آپ علیہ السلام نے مجھے چاندی کی ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ نقدی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ایک خوبصورت اضافہ ہے کہ اذان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر رکھا اور اسے چہرے، سینے اور جگر سے ہوتے ہوئے ناف تک پھیرا. پھر آپ علیہ السلام نے دعا دی بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک، اللہ تجھ میں برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے. اس دعا اور لمس مبارک اور آپ علیہ السلام کے چھونے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نفرت مٹ گئی اور وہ دنیا میں سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے. اس وقت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مکہ میں اذان دینے کا حکم فرما دیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا. چنانچہ آپ مکہ تشریف لائے اور مکہ کے گورنر حضرت عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ مکرمہ کے مستقل مؤذن مقرر ہوئے اور یوں ایک مذاق ہدایت کا ذریعہ اور مکہ کی مؤذنی کے عظیم شرف پر منتج ہوا. اذان کا یہ کلمہ حی علی الصلاۃ دراصل ایک پکار ہے جس کا مطلب ہے نماز کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور تیزی سے اس کی جانب بڑھو. عربی زبان کے قاعدے کے مطابق حی اسم فعل ہے جو امر کے معنی دیتا ہے. علامہ طیبی رحمہ اللہ اس کی وضاحت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کسی کا نام تیزی سے اور سب سے پہلے لیا جائے ویسے ہی یہ کلمہ ہمیں ہر کام چھوڑ کر اللہ کی طرف لپکنے کی دعوت دیتا ہے. اس جملے کی ترکیب میں ایک خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ جب کہا گیا حی یعنی آ جاؤ تو پکارنے والے نے خود ہی جواب دیا کہ علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آ جاؤ. حی علی الفلاح، فلاح کا مطلب ہے ہر ناپسندیدہ چیز سے چھٹکارا پا لینا اور اپنی ہر مراد کو حاصل کر لینا. بعض اہل علم کے نزدیک فلاح کے معنی بقا اور ہمیشگی کے ہیں. گویا جب مؤذن پکارتا ہے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں اس عمل کی طرف جلدی کرو جو تمہیں عذاب سے نجات دلانے والا، ثواب کا مستحق بنانے والا اور آخرت کے دائمی گھر میں دائمی کامیابی دلانے والا ہے، اور وہ عمل نماز ہے، خواہ وہ مطلق ہو یا باجماعت. اذان کا اختتام لا الہ الا اللہ پر کیا جاتا ہے. اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ پوری اذان کا نچوڑ صرف اور صرف توحید محض ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کا ختم اسی کلمے پر ہونا اس لیے بھی ہے تاکہ اذان کے اختتام بھی اسی نام پر ہو جس سے اس کا آغاز ہوا تھا. یہ اس حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اول ہے اور وہی آخر ہے. اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے. ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں. یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں. ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔